علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے تفسیر کے کورس کی 6th کلاس ہے اور آج ہم لوگ انشاءاللہ 2 صورتوں کی تفسیر پڑھیں گے، سورہ فیل اور سورہ قریش۔ دونوں صورتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور بہت سے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دونوں صورتیں الگ ہیں ہی نہیں، لیکن یہ دونوں صورتیں، جمہور کا یہی کہنا ہے کہ یہ دونوں صورتیں الگ ہیں اور ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم لوگ سورہ فیل پڑھتے ہیں کیونکہ سورہ فیل تھوڑی ڈیٹیلڈ ہے اور بہت دھیان سے آپ کو یہ واقعہ سننا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم لوگ سورہ قریش پڑھیں گے کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، مفہوم بڑا ہے لیکن سورت چھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ كَيْفَ فَعَلَ، کہ تمہارے رب نے کیسا کیا، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کن کے ساتھ کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار یا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا؟ الم یجعل، کر دیا اس نے، کیدہم، ان کا داؤ، فی تضلیل، گمراہی میں۔ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی، یا اس نے ان کے تمام داؤ کو گمراہ نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجے ان پر، طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا کہتے ہیں پرندے کو، پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل کا مطلب کیا ہے؟ جھنڈ کے جھنڈ، یعنی گروہ کے گروہ ان پر پرندے بھیجے گئے۔ ترمیہم، پھینکتے تھے جو، بحجارۃ، کنکریاں، من سجیل، سنگ گل کی، یعنی پکی مٹی کی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کی کنکریاں یا پتھر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس ان کو کر دیا، اللہ نے کیسا کر دیا؟ جیسے کہ وہ کھایا ہوا بھوسا ہے۔ یہ واقعہ ایک گروہ تھا، ٹھیک ہے، جو کہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا۔ شاید آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا، بہت معروف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی، اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچا لیا، اپنے کعبہ کو بچا لیا، بیت اللہ کو بچا لیا، اور کس طریقے سے بچایا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سٹارٹنگ یہ ہے جو بالکل بیسک تھی، وہ یہ تھی کہ قبیلہ حمیر کا ایک آخری بادشاہ تھا، ذو نواس، جو کہ ایک مشرک تھا۔ تو اس نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل کیا تھا، جو کہ سچے نصرانی تھے۔ اسلام سے پہلے جو مذہب تھا وہ نصرانیوں کا تھا، تو وہ بہت اچھے نصرانی تھے، تو اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، 20,000 ان کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور سارے کے سارے ہی شہید ہو گئے تھے۔ صرف ایک انسان، ایک مسلمان بچ گیا تھا، جو کہ ملک شام چلا گیا۔ اس نے کیسر روم سے فریاد کی اور اس نے نجاشی کو خط لکھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ اس انسان، یعنی جو مسلمان تھا، ایک مسلمان بھاگ گیا تھا، اس کے ساتھ تمام اپنی فوج کر دو، اس لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک بہت قریب تھا۔ اور پھر اس بادشاہ نے اپنے 2 بہت زیادہ اس کے خاص بندے تھے، اریاد اور ابو یکسوم ابرہہ بن سبا، ٹھیک ہے،
اس نے ان دونوں کو ایک بہت بڑا ایک امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دے کر دونوں کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا. یہ لشکر جب یمن پہنچا تو یمن کو اور یمینیوں کو جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کو بالکل ختم کر دیا، ان کی سلطنت ختم کر دی، اور ذو نواز جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا اور پھر دریا میں ڈوب کے مر گیا تھا. تو ان لوگوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور پھر سارے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یہاں رہنے سہنے لگے. کون سے سردار تھے؟ اریات اور ابرہہ. وقت گزرتا رہا، کام ان کے چلتے رہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر دنیا کو چلانے کے لیے ایک سے دو خدا ہوتے تو یہ دنیا درہم برہم ہو جاتی. تو وہاں پر بھی ایسے ہی تھا. اگر اس یمن کو چلانے کے لیے دو بادشاہ تھے، اریات اور ابرہہ، تو جب دونوں میں ایک معاملے پر دونوں میں بحث ہوئی اور دونوں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی ایک ہی رہ سکتا ہے، کوئی ایک ہی بادشاہ بنے گا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اپنی بندوں کو کیوں لڑوائیں، ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور جو مر گیا سو مر گیا، اور جو دوسرا بچے گا وہ یمن پر حکومت کرے گا. اب دونوں جو ہیں وہ اریات اور ابرہہ دونوں میدان میں اترے، دونوں کی لڑائی ہوئی اور بہت زیادہ ابرہہ نے بھی مار کھائی اور اریات نے بھی مار کھائی. اور آخر میں اریات نے جب ابرہہ کو بہت زور سے مارا اور وہ زمین پر گر گیا، تو ابرہہ کے ایک خادم نے اٹھ کر اریات کو مار ڈالا، اس کے چھرا گھونپ دیا اس کے اندر. تو اریات مر گیا اور ابرہہ زخمی تھا لیکن بچ گیا. ٹھیک ہے، تو اب یمن پر کس کی حکومت ہو گئی؟ ابرہہ کی. اب جب یہ بادشاہ نجاشی کو پتا چلی یہ بات، تو اس نے کیا کیا، اس نے ابرہہ کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ تم نے یہ بہت غلط کیا ریاض کو مار کے، اور اب میں جو ہوں نا وہ تمہاری ساری سلطنت کو درہم برہم کر دوں گا اور میں حملہ کروں گا تم لوگ کے اوپر. تو ابرہہ نے واپسی میں ان کو خط لکھا، دوبارہ سے ان کو ریپلائی کیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اپنے تمام قصوروں کی معافی طلب کرتا ہوں. اور ساتھ میں اس نے یمن کی مٹی بھی بھر دی. ٹھیک، اور نجاشی نے کہا تھا کہ میں تمہارے چوٹی قلم کر دوں گا. ٹھیک، تو اس نے یمن کی مٹی بھی رکھی اور اس کے بیچ میں اپنے بال بھی ڈال دیے، اپنے پیشانی سے بال کاٹ کر وہ بھی رکھ دی، اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی بھی طلب کی، اور یہ بھی لکھا کہ یہ یمن کی مٹی ہے اور میری چوٹی کے بال بھی ہیں، آپ اپنی قسم پوری کیجیے اور ناراضگی ختم کر دیں. ٹھیک، تو اس نے اس سے جو ہے وہ شاہ حبشہ نجاشی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس کی سرداری یمن کی اسی کے نام کر دی. اب ابرہہ نے نجاشی کو پھر سے لکھا کہ یہاں یمن میں آپ کی شان میں ایک ایسا گرجا تعمیر کرواؤں گا کہ اب تک دنیا میں ایسا کبھی نہ بنا ہوا ہوگا. تو اس گرجا گھر کا بنانا شروع کیا گیا، بڑے اہتمام سے کیا، بہت اونچے، بہت مضبوط، بے حد خوبصورت اس کو بنایا گیا تھا. اور یہ اس قدر بلند تھا کہ اگر اس کو اوپر تک دیکھتے تھے نا تو ٹوپی گر جاتی تھی، اور عرب کے لوگ اسے خلیص کہہ کے پکارتے تھے. اس گرجا گھر کو کلیس کہتے تھے. کلیس کا مطلب ہوتا ہے ٹوپی پھینک دینے والا. تو اب ابرہہ جو ہے وہ بہت شاطر تھا، بہت ہی اس میں تکبر بھی تھا. تو وہ یہ کہنے لگا کہ جب میں نے اتنا خوبصورت گرجا بنوا لیا ہے تو چار دیواری کی گھر کے لوگ کیوں طواف کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں آ کر اس گھر کی عبادت کریں، اس گھر کے آس پاس گھومیں، طواف کریں. تو یہ بات جب قریشیوں کو پتہ چلی تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اس گرجا کی جو ہے وہ عبادت کرنے سے منع کر دیا. تو ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا. پھر ایک روایت پہ آتا ہے کہ کسی نے اس گرجا گھر کے اندر جا کر گندگی پھیلا دی تھی، اس گرجا گھر کے اندر جا کر اس نے پخانہ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے
اس کو ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے اس گرجا گھر پہ آگ لگا دی تھی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرجا گھر بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ تو دونوں ہی روایتیں صحیح معلوم ہوتی ہیں، واللہ عالم۔ تو ان واقعات کی وجہ سے ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ میں مکہ جاؤں گا اور معاذ اللہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ تو پھر وہ مکہ گیا، اور مکہ جاتے ہوئے بہت سے مقامات سے بھی گزرا، اور اس نے یہ اپنے ساتھ اپنا ایک بہت خاص ہاتھی، بہت اونچا بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود، اس نے وہ ہاتھی اپنا ساتھ میں لیا، اور وہ ہاتھی اتنا خوبصورت تھا اور اتنا بڑا اتنا جوان تھا کہ اس جیسا کوئی ہاتھی نہیں ہوگا، بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ شاہ حبشہ کا ہاتھی تھا، نجاشی کا ہاتھی تھا، اور اس نے ابرہہ کے پاس اس غرض سے بھیجا تھا کہ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے، تو یہ کعبے کو ڈھانے میں گرانے میں اس کے کام آئیں گے۔ تو ابرہہ نے یہ سوچا کہ میں کعبے کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا، تو ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواروں کو گرا دیں گے، اور بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو جب اہل عرب کو یہ خبر معلوم ہوئی تو ان پر تو بڑا بھاری اثر پڑا، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، بے شک ہم لوگ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ہم اس کی بدکرداری کو، اس کے غلط ارادوں کو ہم لوگ روکیں گے۔ ایک سردار تھا جو وہاں کے عرب کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، جس کا نام تھا زونفر۔ تو اس کو وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی قوم کو اور آس پاس کے عرب کے لوگوں کو جمع کیا، اور اس بدنیت بادشاہ ابرہہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو تیار کیا۔ لیکن جب ابرہہ وہاں پر پہنچا تو وہاں کے جو لوگ تھے عربوں کو شکست ہو گئی، اور وہ جونفر جو ہے اس کو اس ابرہہ نے پکڑ لیا، قید کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ مکہ شریف کی طرف وہ لشکر جب بڑھا تو پھر خصم قبیلہ بیچ میں آ گیا، اور خصم قبیلے کی زمین پر جب وہ لوگ پہنچے تو یہاں نفیل بن حبیب خصمی تھے، انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ ان پر بھی غالب آ گیا، ابرہہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا، اور ابرہہ ان پر بھی غالب آ گیا، اور اس نے نفیل بن حبیب کو اپنے ساتھ لے لیا کہ وہ مجھے اب آگے کا راستہ بتائے گا۔ تو نفیل بھی قید تھا، اور جب وہ آگے طائف تک پہنچے تو طائف کے قریب پہنچا تو وہاں پر جو ہے وہ قبیلہ ثقیف تھا، لیکن انہوں نے ان کے آتے ہی صلح کر لی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ پہلے بھی 2 قبیلوں کو گرا کر آئے ہیں، اور قبیلہ ثقیف کو یہ فکر تھی کہ ان کا ایک بت خانہ تھا جس میں ان کا لات نامی بت تھا، اور وہ اس کی بہت زیادہ پوجا کرتے تھے، تو ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں ابرہہ کی قوم جو ہے، ابرہہ کا لشکر، وہ اس بت کو بھی نیست و نابود نہ کرتے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے بنو ثقیف نے اپنا ایک بندہ ابو رغال ان کے ساتھ کر دیا کہ وہ اب آگے کا راستہ بتائے گا۔ ابرہہ جب مکے کے بالکل قریب پہنچا نا تو وہاں پر بہت سے اونٹ تھے جو چر رہے تھے، تو ابرہہ نے وہاں سے 200 اونٹ اور کچھ بکریاں اور کچھ گھوڑے اپنی انڈر لے لیے۔ تو پھر اس نے حناطہ حمیری کو مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ وہاں کے کسی بڑے سردار کو میرے پاس لے کر آؤ، اور وہاں پہ اعلان کر دو کہ میں مکہ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ تو وہاں پر جب وہ مکہ گیا اور اس نے یہ سب کچھ بتایا تو مکہ والوں نے کہا کہ ہمارا سردار ابو مطلب بن ابن ہاشم ہے، تو آپ ان کو لے جائیں اپنے ساتھ نا۔ تو عبد المطلب سے وہ شخص ملا اور اس نے ابرہہ کا پیغام دیا، تو عبد المطلب نے بھی یہی کہا کہ واللہ نہ ہمارا ارادہ ان سے لڑنے کا ہے، نہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے، یہ اللہ کی حرمت والا گھر ہے، اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ یادگار ہے، تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کر لے گا۔ تو حناطہ نے کہا کہ اچھا
تو آپ میرے ساتھ نا بادشاہ تک چلیں۔ عبد المطلب نے بھی کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچا تو عبد المطلب کو دیکھ کر وہ اس پر تھوڑی سی ہیبت طاری ہو گئی، کیونکہ عبد المطلب بہت زیادہ گورے تھے اور لمبا قد تھا ان کا اور مضبوط قوی انسان تھے، طاقتور انسان تھے اور بہت زیادہ حسین تھے۔ تو دیکھتے ہی ابرا اپنے تخت سے نیچے اترا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلی نظر میں تیرا روب مجھ پہ بڑا طاری ہوا تھا اور میرے دل میں تیری وقت بھی بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلے ہی کلام میں نا تو نے سب کچھ ختم کر دیا، تو نے اپنی ساری حیثیت کھو دی ہے۔ تو اپنے 200 اونٹ کی تو تجھے فکر ہے، لیکن اپنے دین کی، اپنے قوم کے دین کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تو تم لوگوں کی عبادت خانہ توڑنے آیا ہوں۔ تو اسے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ سن بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ اس پر یہ کہنے لگا کہ خدا بھی آج میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، بہتر ہے، وہ جانے اور تو جانے۔ تو وہاں پر جو ہے ابرہا وہیں پر ہی رہ گیا اور عبد المطلب جو ہے وہ واپس مکہ گئے، مکہ کو خالی کروایا کہ یہاں پر حملہ ہونے والا ہے، وہ سارے جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں میں چلے جائیں کچھ وقت کے لیے۔ تو عبد المطلب بھی اپنے کچھ سرداروں کے ساتھ وہیں پہ جہاں ابرہا کا لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں پہ ہی آس پاس رک گئے تھے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ نفیل، جس کو انہوں نے پکڑا تھا خصم قبیلے کی زمین سے، ٹھیک ہے، خصم قبیلے سے انہوں نے نفیل بن حبیب کو پکڑا تھا، اور نفیل بن حبیب جو ہے وہ وہاں پہ آزاد ہو گیا۔ اور جو ابرہا کا ہاتھی تھا محمود، اس کے کان میں کہہ کر گیا کہ تو جانتا ہے کہ تو کہاں جا رہے ہیں اور یہ لوگ تجھ سے کیا کروا رہے ہیں؟ تو اللہ کی پاک زمین پر کھڑا ہے، تو اس کے پاک گھر کو گرانے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس ہاتھی پر بھی ہیبت طاری ہو گئی، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ پھر جب وہ ہاتھی تھا محمود، اس کے کان میں جب اس نے یہ کہا تو وہ اس پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ وہیں پہ ہی بیٹھ گیا، وہ آگے گیا ہی نہیں۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس کو اٹھانے کی اتنی کوشش کر رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے واپس تو وہ اٹھ کے بھاگ چلتا، یا پھر جنوب کی طرف کرتے تو وہ اٹھ کے بھاگ چلتا، مشرق کی طرف کرتے تو وہ بھاگ چلتا، لیکن جب وہ کعبے کی طرف بڑھنے لگتے تو وہ نہیں اٹھتا تھا، وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا تھا، اور اتنے ہی اس کو مار پڑی لیکن وہ نہیں ہلا۔ اسی طرح سے وہ انہوں نے کہا کہ چلو یہ ہاتھی نہیں جا رہا، ہم باقی ہاتھیوں کو لے کر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ تو جب وہ آگے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے چھوٹے چھوٹے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، ان کو وہ پرندے دور سے نظر آ رہے تھے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے سر پہ آ گئے، اور ان کے منہ میں ماش یا مسور کے دال کی دانے کے جتنا ایک پتھر ہے جو وہ ان لوگوں کے اوپر پھینکتے تھے، اور وہ پتھر اتنی زور سے لگتا تھا کہ سر پہ لگتا تھا تو پاؤں کی نیچے سے وہ پتھر نکلتا تھا اور انسان بالکل چورا بن جاتا تھا۔ جیسے سورت میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، بس ان کو کر دیا اللہ نے کیسا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کے ذریعے سے، ان کتکریوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو کیسا کر دیا تھا جیسے کہ وہ بالکل بھوسا ہے اور بالکل چورا چورا ہو گئے تھے، ان کے جسم کے اعضاء جھڑنے لگے تھے۔ اب تمام ہاتھی، تمام جانور سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہاں پر جو بھی لشکر تھا وہ بھی سارا ان پتھروں کی ضد میں آ گیا، اور وہ لوگ وہاں پر مر گئے۔ اسی طرح ابرہا جو ہے وہ بھی جب آگے بڑھا اور ختم کے شہروں میں پہنچا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اس کے تو بالکل گوشت کا ایک لوتھڑا بنا ہوا تھا، کیونکہ اس کے اعضاء جو تھے وہ بدن کے اس کے جھڑنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ بالکل ایک گوشت کا لوتھڑے کی طرح رہ گیا تھا، اور اسی طرح اس کا دل بھی پھٹ گیا تھا، اور اس کو بہت بری، بالکل کتے کی موت پڑا تھا وہ۔ اور اسی طریقے سے
جب وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تو ظاہر ہے جب ایک لشکر چلتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارا ساز و سامان لے کر جاتا ہے. تو جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو وہاں پر جو قریشی تھے ان کے ہاتھ بہت بڑا مال لگا. عبد المطلب نے جو ہے وہ سونے سے اپنا ایک کنواں بھی پر کر لیا تھا، بھر لیا تھا، اور زمین عرب میں آبلا اور چیچک بھی اسی سال دیکھنے کو ملے تھے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ اور بھی خوبصورت پھل سبزیاں بھی وہاں پر لگے تھے. یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یہ نعمت یاد دلانی تھی. تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے گھر کی اس طرح عزت و حرمت کرتے رہتے اور میرے رسول کا کام مانتے تو میں بھی اسی طرح تمہاری حفاظت کرتا اور دشمنوں سے نجات دیتا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے یہ یاد دلایا ہے کہ تمہیں بھی میرے گھر کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جس طرح تمہارے باپ دادا نے کی، حضرت عبد المطلب نے کی تھی. اور ان سے حضرت عبد المطلب کے پاس اتنی عوام نہیں تھی کہ وہ ان سے جنگ کرتے، تو اس لیے انہوں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کیا تھا اس طرح تمہیں بھی کرنا ہے، لیکن تمہیں اس کی حفاظت اور اس کی عزت، اس کی حرمت خود کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک لفظ ہے ابابیل. ابابیل جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے لیکن اس کا واحد ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ لفظ ہے جس کا کوئی واحد ہے ہی نہیں، یعنی جھنڈ کے جھنڈ. اور ایک چیز جو کلیکٹیو ناؤن ہے، جو جمع ہے، وہ ہمیشہ جمع ہی رہتی ہے. ٹھیک. اس کا کوئی واحد نہیں ہے. جھنڈ. اب جب ابرہا مر گیا تو اس کے بعد اس کا لڑکا یکسوم یمن کا بادشاہ بنا. پھر اس کے دوسرے بھائی مسروق بن ابرہا کو سلطنت ملی. اور اس کے بعد کیا تھا کہ اب ایک شخص تھا سیف بن زبیزن حمیری. ٹھیک ہے. تو وہ کسرا کے میدان میں دربار میں پہنچا اور اس نے کہا، اس نے مدد طلب کی کہ اہل حبشہ سے لڑے اور یمن ان سے خالی کروا لے. تو کسرا نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر بھیج دیا اور اس لشکر نے اہل حبشہ کو شکست دے دی اور ابرہا کے خاندان کے ہاتھ سے سلطنت بھی نکل گئی. اور پھر قبیلہ حمیر یہاں کے بادشاہ کا یہاں کا بادشاہ بن گیا تھا. قبیلہ حمیر کا جو سردار تھا وہ یہاں کا بادشاہ بن گیا تھا. اور عربوں نے اس پر بہت خوش ہوئے تھے، بہت زیادہ اس پر خوشی منائی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابرہہ کے لشکر کے 2 لوگ تھے جو ان کو راستہ وغیرہ بتایا کرتے تھے. تو ان کو میں نے مکہ میں دیکھا اور دونوں اندھے ہو چکے تھے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے کہ اصاف اور نائلہ بتوں کے پاس ہی بیٹھ رہے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کیا کرتے تھے. مشرکین کے 2 بت تھے، اصاف اور نائلہ، اور اس کے پاس جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے یہ 2 لوگ اور وہاں پر بھیک مانگا کرتے تھے. ایک غریب حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ لشکر تو 20,000 کا تھا. یہ بات سچ ہے کہ یہ لشکر 20,000 کا تھا اور یہ جو پرندے ہیں یہ رات کے وقت ان کے اوپر آئے تھے. لیکن یہ غریب حدیث ہے. دن صبح کا تھا کیونکہ انہوں نے ایک رات وہاں پر قیام کیا تھا. حضرت جس دن ابرہہ کی ملاقات حضرت ابو مطلب سے ہوئی تھی تو اس رات انہوں نے وہاں پر قیام کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ وہاں سے اگلی صبح روانہ ہوئے تھے. تو وہاں پر وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور وہ سارا معاملہ ہوا اور پھر ان کے اوپر وہ پرندے آئے تھے. تو یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ وہ دن کا وقت تھا جب وہ ان کے اوپر پرندے آئے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ صورت بھی کمپلیٹ ہوئی. سورہ فیل بہت ہی امیزنگ واقعہ تھا یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احسان یاد دلایا کہ اگر اس دن مکہ کو کچھ ہو جاتا یا مکہ تباہ و برباد ہو جاتا یا خانہ کعبہ کو کچھ ہو جاتا تو لوگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس دن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کر سکتا ہے. تو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. اگلی جو صورت ہے وہ ہے سورہ قریش. پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں یا مانوس ہیں، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کا مانوس کرنا یا ان کا عادی ہونا گرمی اور سردی کے سفر کا، یعنی وہ گرمی اور سردی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے وہ کہ وہ عبادت کریں، رب، کس کی عبادت کرنی ہے؟ رب کی، اور حاضر بیت، اور اس کے گھر کی، یعنی اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریشیوں پر 7 فضیلتیں دی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے میں ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان میں سے ہوں، پہلی فضیلت یہ۔ دوسری یہ کہ نبوت ان میں سے ہے۔ تیسری یہ کہ بیت اللہ کے پاسبان بھی یہ ہیں۔ چوتھے یہ کہ زمزم کے رکھوالے، ان کے ساقی بھی یہی ہیں۔ پانچویں یہ کہ اللہ نے انہیں ہاتھی والوں کے پر غالب کیا، ہاتھی والوں پر غالب کیا، جو ہم پچھلی سورت میں پڑھ چکے ہیں۔ چھٹی یہ کہ 10 دن تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی، جبکہ اور کوئی عبادت خدا نہ کرتا تھا۔ اور ساتویں اور آخری یہ کہ ان کے بارے قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قبیلے کے لیے کے لیے جو ہے وہ پوری صورت نازل نہیں کی تھی مکہ میں، لیکن قریشیوں کے لیے یہ پوری صورت نازل ہوئی، اور پھر انہوں نے یہ پوری صورت تلاوت فرمائی اور لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ والی صورت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ قریشی جو تھے وہ سردی، گرمی، بہار، خزاں، وہ ٹریڈنگ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، یمن اور شام کی، اس کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ اور مکے جیسے اتنے محترم شہر میں رہنے کی وجہ سے ان کی عزت بھی بہت ہوتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ جو بھی ہوتا تھا امن و امان سے سفر بھی کر لیا کرتا تھا۔ اسی طرح وطن میں ہر طرح کا امن انہیں حاصل تھا، جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ میں موجود ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے، اس کے آس پاس تو لوگ اچک لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں کے رہنے والے نڈر ہیں۔ مکہ کے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ بہت نڈر تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جہاں پر خانہ کعبہ کی زمین ہے وہاں پر تو ویسے ہی دوسرے بھی حملہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا قرآن میں کہ تم جانتے ہو کہ حرم جو ہے وہ امن و امان کی جگہ ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی نڈر ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہم پر حملہ نہ ہو جائے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ نڈر ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے کہ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی ہی عبادت کروں، جس نے اسے حرم بنایا، جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں۔ 2 مقامات ہیں جن کو حرمین کہتے ہیں، ایک تو حرم شریف خانہ کعبہ، اور دوسری ہے روضہ مبارک، یعنی مسجد نبوی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 2 مقامات ہیں ان کو حرمین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ امن و امان والی جگہ ہیں، بہت ہی سکون والی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو حرمین کہتے ہیں۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ وہ رب جس نے انہیں کھلایا، یعنی لوگوں کو کھلایا اور خوف میں نڈر رکھا، انہیں چاہیے کہ اس کی عبادت میں چھوٹے بڑے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو اللہ کی اس حکم کی بجا آوری کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں امن و امان سے رہے گا، اور اس کی نافرمانی کرنے سے بھی یہ امن بھی
بے امنی سے اور آخرت کے امن بھی خوف سے اور انتہائی مایوسی سے بدل جائے گا۔ تو اس فرمان میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہے، تو تم اس کے بدلے میری عبادت کرو، اور دنیا اور آخرت کے امن کو قائم دائم رکھنے کے لیے تم میرے فرما بردار ہو۔ بس اتنی سی صورت ہی اس کی، سورہ قریش۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ اب ہم لوگ ملیں گے اگلی کلاس میں، اور اگلی 2 صورتوں کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب تو کوشش یہ ہے کہ 2 سے 3 کی صورتوں کی میں اگلی کلاس میں آپ سے تفسیر شیئر کروں، کیونکہ ایک صورت بہت ہی چھوٹی سی ہے، اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں گے تو تفسیر اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ 3 صورتوں کی کوشش کریں گے کہ تفسیر پڑھ لیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔